السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کی گردن بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ کتنی دیر کا پروگرام؟ جیسے آپ کو آسانی ہے، پھر بھی سوال جواب بھی ہے نا؟ ہاں جی انشاءاللہ۔ تو آدھا گھنٹہ بیان کر لیتے ہیں، اس میں سوال جواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ دوسرا مائک نہیں ہے سامنے والا، اس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، یہ لٹک جاتا ہے آواز بعض۔ کم کی ہے اس نے، صحیح ہو جاتی ہے آواز۔ نہیں، یہ رکتا نہیں ہے یہاں، اس کو یہاں کوئی خرابی ہے کہ یہ رکتا نہیں۔ یہاں سے آواز کیچ کر لے گا، آواز زیادہ کی ہے۔ دوسرا مائک نہیں۔ الحمدللہ۔ جو بریلویوں کی مسجد تھوڑی ہے، جہاں اہل حدیثوں کی مسجد۔ آواز زیادہ یا ایسا ہے تو ہو گیا شیخ صاحب انشاءاللہ۔ یہ تو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس لیے صحیح ہو گیا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی اس مسجد میں میری پہلی حاضری ہے۔ ماشاءاللہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک اچھی ریت ہے کہ دین کی طرف نوجوان طبقہ راغب ہو۔ بوڑھے بزرگ
تو لامحالہ بڑھاپے میں اس کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں رہتا. لیکن جوانی میں جو بندہ مسجد کی راہ دیکھ لیتا ہے اور اللہ کے گھر کا ہو جاتا ہے، یہ بڑے دل گردے کی اور کمال کی بات ہے. مجھے حکم ملا ہے کہ دل کی نرمی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں. اس لیے کہ ہمیں ہمارا تجربہ بتاتا ہے جس طرح ہمارا عقیدہ سخت ہے اور ہم عقیدے میں بڑے پکے لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری زبان بھی اتنی ہی سخت ہو جاتی ہے. حالانکہ صحابہ کرام کا عقیدہ سخت اور پکا تھا، زبان بڑی نرم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بہت پختہ، زبان کی نرمی کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. حبیب اگر آپ کی زبان سخت ہوتی نا، آپ ترش لہجے والے ہوتے، تو یہ صحابہ کرام کا جو 24 گھنٹے آپ کے ارد گرد جم گھٹا لگا رہتا ہے، یہ آپ کو نظر نہ آتا، یہ سارے چھٹ جاتے. بندے کی زبان کی مٹھاس ہوتی ہے جو دوسروں کو روک کے رکھتی. وہ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس کی مجلس میں بیٹھیں، پھر ایک دفعہ مل کے جاتے ہیں، دوبارہ ملنے کا ان کا دل چاہتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینے میں داخل ہوتا ہے، اس کی سنگ دلی کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اسی نیت سے مدینے میں داخل ہوا. چھپتا پھر رہا تھا تاکہ وہ خاموشی سے آپ تک پہنچ سکے، لیکن پکڑا گیا. اس نے اقرار جرم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے تسلیم کیا. یہ جیسے آپ کی مسجد میں پلر ہیں، مسجد نبوی میں بھی کھجور کے تنے کے ستون تھے، کچی چھڑیوں کی چھت تھی. آپ نے کھجور کے تنے کے ساتھ گویا مسجد کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا. صرف کھانے پینے کے لیے اور حوائج ضروریہ کے لیے اسے کھولا جاتا اور پھر باندھ دیا جاتا. 3 دن تک بندھا رہا. مسلمان مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، ایک دوسرے سے ملتے، سلام دعا کرتے. جس خندہ پیشانی سے مسلمان آپس میں ملتے، وہ یہ دیکھتا رہا 3 دن تک. جب 3 دن کے بعد آپ نے اسے کھلوایا اور آپ نے فرمایا ہم تیرے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو بھی دوسروں پر احسان کیا کر، جا آج سے تو آزاد ہے. جرم کیا ہے؟ قتل کا ارادہ، اور کسی معمولی آدمی کا نہیں، امام الانبیاء کے قتل کا ارادہ.
اور آپ نے معاف فرماتے ہوئے فرمایا کہ جا ہم نے تجھے آزاد کیا. وہ جا نہیں رہا، کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا تو آزاد ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد تو میں جب تھا جب بندھا ہوا تھا، اب تو میرے پاؤں میں آپ کی غلامی کی بیڑیاں بھر چکی ہیں. صرف 3 دن تک نبی کریم کا اس نے جو اخلاق کا مطالعہ کیا، صحابہ کے اخلاق کا مطالعہ کیا، وہ کفر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. صحابہ کے اخلاق نے اور نبی کریم کے پیار نے اسے کفر چھڑوا دیا. اور میرا خیال ہے ہمارے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی مسلمان کو 3 دن پلر کے ساتھ باندھ دینا، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو یا کسی کو بھی، 3 دن بعد آپ پوچھیں تو وہ بولے گا میں وہی ہندو اچھا ہوں، میں وہی ہندو اچھا ہوں. کیوں؟ ہمارے اندر ایسی کوئی کشش والی بات ہی نہیں ہے کہ جو سامنے والے کو اپیل کر سکے، اپنی طرف مائل کر سکے. نہ ہماری دعوت میں چاشنی ہے، نہ ہمارے ماحول میں وہ مٹھاس ہے. اور خاص کر یقین مانیے رمضان میں تو ہماری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی بات کرتے ہوئے بھی ہم سے ڈرتا ہے. اور پھر میں نے خود سنا ہے مسجدوں کے اندر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میاں اس سے بات دھیان سے کرنا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بات دھیان سے کرنا. اس سے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کراچی کا مطلب تو میں بتاؤں گا، گوجرانوالہ کا مطلب آپ بتائیے، اس کا کیا مطلب؟ چلو آپ نہیں بتاتے، میں کراچی کا ہی بتا دیتا ہوں. کراچی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کاٹ کھائے گا تمہیں، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کاٹ کھائے گا، دھیان سے بات کرنا اس سے. حالانکہ روزے کا یہ مقصد ہے. ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تو کسی پر احسان کیا ہے. روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، اجر بھی ہم نے اللہ سے لینا ہے. تو میں روزہ رکھ کر اتنا تلخ کیوں ہو جاتا ہوں کہ جی مجھے روزہ لگا ہوا ہے. روزہ لگا ہوا ہے تو تو نے اجر اللہ سے لینا ہے، بندوں کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ بڑے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہدایت دی، اور وہ ہدایت یہ دی، فرمایا قولا له قولا لینا. آپ فرعون کی دربار میں جا تو رہے ہو لیکن بات نرمی سے کرنا. قولا له قولا لینا، بڑی نرم بات کرنا. فرعون کے دل کو بھی پگھلایا جا سکتا ہے لیکن نرمی کے ساتھ. لیکن ہمارے پیغمبر اتنا نرم تھے، اتنا نرم تھے. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نرمی سے بات کرنا. ہمارے پیغمبر اتنا نرم تھے کہ رب العالمین کو کہنا پڑا، کیا کہنا پڑا؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. اے حبیب آپ تو بہت زیادہ نرم ہو گئے ہو، ان بدبختوں پر، کافروں پر تھوڑی سختی بھی کیا کرو. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے پیغمبر اتنا نرم ہے
کہ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تھوڑی سختی بھی کرو. موسیٰ علیہ السلام اتنے سخت ہیں کہ اللہ کو کہنا پڑا ہے کہ فرعون کے سامنے نرم بات کرنا، جب ہی بات بنے گی نرم بات. اور جو دل نرمی سے جیتے جاتے ہیں نا، وہ تلخی سے نہیں جیتے جاتے. کتنے بڑے سے بڑا سخت شخص ہو، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، انگریزوں کی دیکھو کیا عادت ہے، سوری، کہ وہ اپنی غلطی کو فوراً مان لیتا ہے، سامنے والا بھی اسے نظر انداز کر دیتا ہے. اور اللہ کو ایسا ہی بندہ پسند ہے. غلطی ہوئی، اللہ سے کہے استغفر اللہ، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر. اللہ کہتا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. لیکن ایک بندہ غلطی ہی نہ مانے، ڈھیٹ بن جائے، اکڑ جائے، اسے کوئی معاف نہیں کرتا. شاگرد بھی استاد کے سامنے کہہ دے استاد جی غلطی ہوئی، آئندہ نہیں ہوگی، استاد فوراً نرم ہو جاتا ہے. باپ کے سامنے بیٹا کہتے ابو جی غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، باپ فوراً نرم ہو جاتا ہے. اور اگر آگے بندہ مانے ہی نہ، تسلیم ہی نہ کرے. اور دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ غلط مشہور. اسلام اخلاقیات سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے. بہت کم ڈھیٹ جو کافر ہوتے تھے نا، ان پر آپ نے تلوار اٹھائی، ورنہ آپ نے لوگوں کے دل اخلاقیات سے جیتے. مکہ فتح ہوا، ایک بندہ بھی جنگ میں قتل نہیں ہوا. مکہ فتح ہو گئی، ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، احسان کا کیا سلیقہ اللہ نے آپ کو دیا تھا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں کہ جب مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے خوشی سے ایک اعلان کیا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، ہم خوب چن چن کے بدلہ لیں گے، چن چن کے بدلہ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی. آپ نے فرمایا یہ کس نے اعلان کیا ہے؟ آج تو عام معافی کا دن ہے، آج تو عام معافی کا دن ہے. یہ اعلان کرو لا تثریب علیکم اليوم. جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا تھا مصر میں، یوسف علیہ السلام نے جب ان بھائیوں کو پہچان لیا اور بھائی ڈرنے لگے کہ جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں دھکا دیا تھا. اب ان کا تو رواں رواں کانپنے لگا، یہ تو آج ہمیں چھوڑے گا نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. ایک اللہ والے میں اور غیر اللہ والے میں یہی تو فرق ہے، یہی تو بنیادی فرق ہے. فرمایا آج تم پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ اعلان کرو جو یوسف علیہ السلام نے مصر میں کیا تھا، تم پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں. صحابہ سارے حیران تھے. سعد بن عبادہ سامنے آئے، اے اللہ کے رسول کیا آپ ان کے مظالم بھول چکے؟ کس طرح انہوں نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے. حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 لخت کیا. بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر چت لٹایا. ان کے جسم سے رسنے والے پانی سے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. خبیب کو سولی پر چڑھایا. ان کے اوباش لڑکے
آپ کے سجدے کی حالت میں اجڑی لا کے آپ پہ ڈال دیتے، آپ ان کے سارے مظالم بھول گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مجھے وہ ساری باتیں اس طرح یاد ہیں جیسے وہ کل کی نہیں بلکہ آج کی بات ہو، لیکن ایسا اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ بھی مجبور ہیں میں بھی مجبور ہوں، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ بھی مجبور ہیں میں بھی مجبور ہوں، یہ ستانے کے عادی ہیں میں معاف کرنے کا عادی ہوں، میرا ظرف مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کو سزائیں دوں۔ آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، اور نتیجہ کیا نکلا؟ سارے کے سارے مکہ والے جو بھاگ گئے تو بھاگ گئے، جو بچ گئے سارے مسلمان، اور جو آپ کا جانی دشمن بنے ہوئے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ نے کہا دیکھو دشمنوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا لے اسے پناہ ہے، اسے کوئی قتل نہ کرے۔ گویا اپنے جانی دشمن کے گھر کو آپ نے جائے پناہ قرار دیا۔ یہ ظرف کوئی دنیا میں آج لائے تو صحیح، کوئی لائے تو صحیح۔ امام اعظم محمد رسول اللہ کی کانفرنس کروانا بڑا آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور، بڑا فرق اہل حدیث ہونے میں اور کہلوانے میں، بڑا فرق، بڑا فرق۔ یقین مانیے اگر ہم باقی سچی صحیح معنوں میں اہل حدیث ہو جائے نا، یقین مانیے دنیا ہماری مثالیں دے گی، دنیا مثالیں دے گی۔ ظاہر بات ہے آپ کے اندر وہ صحابہ کرام کی زندگی، وہ نمونہ، وہ اسوہ، وہ آپ کے اندر حلول کر آئے گا، دنیا پھر 1400 سال پیچھے چلی جائے گی کہ دیکھو یہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے فرشتے، دنیا میں چلتے پھرتے فرشتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر صحابہ کرام کو جو تعلیم دی نا، صحابہ کرام اسے پلے باندھتے تھے، اسے پلے باندھتے اور اس کے خلاف نہ کرتے، ہمیشہ اسے پلے باندھتے۔ آپ بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے۔ یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے نا، جس طرح نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، نماز کا مسنون طریقہ ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے آپ کو پبلک کا ووٹ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پبلک کا ووٹ بھی چاہیے آپ کو۔ اگر پبلک آپ کو ووٹ نہیں دے گی آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ پبلک کیسے ووٹ دے گی؟ الیکشن کون کرائے گا؟ اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزرا، کسی خاتون کا جنازہ تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خاتون کا جنازہ گیا ہے نا، یہ بڑی نیک عورت تھی اور نمازیں پڑھتی تھی، بہت نفل پڑھتی تھی، روزے رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے بہت رکھتی تھی، صدقہ خیرات بہت کرتی تھی۔ بتائیے یہ تعریف ہے کہ گلہ ہے؟ تعریف۔ اب اگلا جملہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کی یہ اتنی تلخ تھی کہ سارا محلہ اس سے تنگ تھا، سارا محلہ اس سے تنگ تھا۔ نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، صدقہ خیرات بہت کرتی تھی، لیکن زبان کی اتنی تیز تھی کہ سارا محلہ اس سے تنگ تھا۔ آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی، دوزخ میں جائے گی۔
پھر ایک دن ایک اور جنازہ آیا، وہ بھی عورت کا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز صرف 5 وقت کی پڑھتی تھی، نفل زیادہ نہیں پڑھتی تھی، روزے صرف رمضان کے رکھتی تھی، نفلی روزے نہیں رکھتی تھی، زکوٰۃ کے معاملے میں جو اس پر فرض تھی اتنا پیسہ ادا کرتی تھی، باقی نفلی صدقہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی اتنی میٹھی تھی، آج جب یہ مری ہے نا پورا محلہ صدمے میں ہے، پورا محلہ صدمے میں ہے، ہر کوئی دکھی ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ پبلک کے ووٹ سے پبلک نے جس کے حق میں کہا کہ محلہ اس سے خوش تھا، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ جس کے بارے میں پبلک نے کہا کہ محلہ سارا اس سے تنگ تھا، آج جب یہ مری ہے تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، آپ نے فرمایا یہ دوزخ میں جائے گی۔ تو ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے پیچھے لوگ سکھ کا سانس لینے والے ہیں یا ہمارے مرنے کے بعد اپنے محلے میں علاقے میں کوئی کمی محسوس کرنے والے ہیں۔ یہ جب ہوگا، پبلک ہمارے حق میں ووٹ جب دے گی جب ہم لوگوں سے بنا کے رکھیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، محبت سے پیش آئیں گے۔ ورنہ یاد رکھ لو، بات کرو جھوٹ نہ ہو، سچ ہو، سچی بات کرو، کھری بات کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن کرو نرمی سے، دعوت دو، ڈنڈے نہ مارو، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ عرب کا بدو ہے، دیہاتی ہے، اونٹنی پر سوار ہے، مسجد کے گیٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اونٹنی اپنی اندر لے آیا، مسجد کے صحن میں کونے میں بٹھایا، اونٹنی کو بٹھایا اور خود اس اونٹنی کی اوٹ میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا مسجد کے اندر۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، مارنے کے لیے۔ آپ نے انہیں روکا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، آپ نے لوگوں سے کہا پانی لاؤ۔ لوگ پانی لائے، فرش کچا ہوتا تھا، آپ نے پانی سے پیشاب کو باہر کی طرف بہا دیا۔ اب اس بندے سے کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد کس لیے ہوتی ہے، آپ نے اس کی ذہن سازی کر دی۔ آج کے بعد وہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اور جب وہ جانے لگا، اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ کر۔ آپ نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع و عریض رحمت کو اتنا تنگ کر دیا، اپنے اور میری ذات کے لیے، دو بندوں کے لیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے دوڑے تھے، جان تو میری آپ نے بچائی، اسی لیے اس نے دو بندوں کا، ایک اپنی ذات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے جان بچائی تھی، مار کٹائی سے بچایا تھا۔ میرے بھائی بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ذہن سازی ہم نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے، جیسے آپ نوجوان بیٹھے ہیں، ایک نوجوان جو نو مسلم تھا، نیا نیا مسلمان ہوا، وہ مسجد میں کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کی ساری باتیں سچی مانتا ہوں اور آپ جو بولو گے میں وہی کروں گا، کسی بات کا انکار نہیں کروں گا، آپ صرف میری ایک بات رکھ لیں، مجھے ایک گناہ کی اجازت ہے، آپ مجھے اس گناہ کی اجازت دے دیں، میں اس گناہ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ زنا۔ مجھے زنا کی عادت ہے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ حدیث میں آتا ہے وہ جو کھڑا ہوا تھا نا، قمیص کا دامن پکڑ کے انہوں نے نیچے کی طرف کھینچا غصے سے، کہ تو بیٹھ جا، اتنی بدتمیزی مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے سامنے، اور زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو۔ یہ وہ کام ہے جو آج ہم نہیں کرتے، یہ علماء کے کرنے کا کام۔ پہلے کسی کو بتاؤ تو صحیح بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے، اس کا ذہن تو بناؤ نا، اس کی غلطی کا اسے احساس تو دلاؤ کہ تو نے کتنی غلط بات کی ہے۔ جھٹ سے فتویٰ لگے گا یہ کافر ہے، مسجد سے باہر نکالو، باہر نکالو اسے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ نے اسے قریب بلایا، قریب بلا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر اب آپ نے اس سے سوال کیا، فرمایا جس گناہ کی تو اجازت مانگتا ہے، اگر کوئی اور شخص مجھ سے اسی گناہ کی اجازت مانگے اور اس کے دل میں یہ برائی کا ارادہ تمہاری ہمشیرہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ یہ ارادہ ہو اس کا، تو اس وقت تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بالکل برداشت نہیں کروں گا، میں تو ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس تو جائے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی اور خالہ ہوگی۔ تیرے رشتے تو رشتے ہیں اور دوسروں کے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ تو آپ کسی کو سمجھاؤ تو صحیح نا، ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرا کام، جس کام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، دوسرا کام آپ نے کیا، اس کو قریب تو کیا ہوا تھا، آپ نے کمر پہ ہاتھ پھیرا۔ جس طرح کوئی شفیق اور مہربان باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھاتا ہے اور سنوارتا ہے، کمر پہ ہاتھ پھیرا اور 3 دعائیں دی، دعائیں جو اہل حدیث نہیں کرتے۔ دعاؤں کے تو ہم منکر ہیں سیرت سے، آپ نے 3 دعائیں دی اسے۔ پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، یہ جو گناہوں کی دلدل میں اب تک اترا رہا نا اسے معاف کر دے۔ طہر قلبہ، اس کا دل جو گناہوں کی علائش سے گندا ہو چکا ہے اسے پاک کر دے، اسے پاک کر دے۔ اور تیسری دعا دی وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اللہ اس کی آبرو کی تو حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کی اس نصیحت اور دعا کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ زنا کا ارادہ تصور تو دور کی بات ہے، اس شخص کو ہم نے زندگی بھر راہ چلتے ہوئے کبھی نگاہ اوپر اٹھا کر بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ نظریں اس کی زمین پر رہتی تھی۔ تو آپ کسی کے لیے دعا تو کرو نا، فتویٰ لگاتے ہو، سمجھاتے کچھ نہیں ہو۔ زبان میں مٹھاس پیدا کرو، حلاوت پیدا کرو، پیار پیدا کرو تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں۔ یقین مانیے میں بڑی سخت باتیں ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں، لیکن کہتا ہنستے ہوئے ہو، اور لوگ غصے میں بھی ہوتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے، اور اس میں جو پیار سے بات آپ کر سکتے ہیں نا، اور وہ دوسرے کے دل میں اتر جاتی، بندہ یہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کی بات صحیح ہے، اس بندے کی بات صحیح ہے۔ بریلوی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مولوی تو وہابیوں کا ہے لیکن ہمارے مولویوں سے زیادہ سچی بات کر رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں کمنٹس میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پڑھتا ہوں وہ اپنے مولویوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی وہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر مجھے گالیاں تک دیتے ہیں، میں نے گالی کا جواب کبھی بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ کوکب اکاروی نے یہ تک بھی کہا تھا
11ویں کے مسئلے پر جب میں نے کہا تھا 11ویں حرام ہے، تو اس نے کہا تھا جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں اور جو حلال کے نہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے۔ اور جب میں نے اس پر گرفت کی کہ جی اس نے ہمیں گالی دی، بلکہ میرے جملے اس وقت یہ تھے کہ ڈاکٹر عامر صاحب میں یہ کہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں ان سے مجھے گالی دلوائی، مکر گئے، اکاڑوی خود مکر گیا، ڈاکٹر صاحب مکر گئے، مجمع سارا مکر گیا کہ ہم نے گالی نہیں دی، گویا مجھے جھوٹا بنا دیا۔ میں نے اگلے دن وہ پروگرام، چونکہ لائیو ہوتا ہے، بات نکل گئی تو نکل گئی، پروگرام جب یوٹیوب پہ چڑھا میں نے وہ کلپ نکال لیا گالی والا، میں نے سب کو بھیجا، ڈاکٹر صاحب کو بھیجا، شیعہ میسمی صاحب کو بھیجا، دوسروں، میں نے کہا دیکھو آپ کہہ رہے تھے گالی نہیں دی، بولے اس وقت اگر انکار نہ کرتے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا، واقعی اس نے غلط بات کی تھی۔ اب اس وقت یعنی علیحدگی میں مان رہے ہیں کہ اس نے غلط بات کی، پھر بھی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میں نے گالی کا جواب زندگی میں کبھی گالی سے نہیں دی، اور یہی ہماری جیت ہے، یہی ہماری جیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا انداز تھا، طائف میں آپ کو لوگوں نے پتھر مارے نا، آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، خون جب جسم سے بہتا ہوا گیا، نیچے آپ نے جو جوتا پہنا ہوا ہے اس میں خون بھر گیا ہے، پاؤں جوتے سے جب خون جمتا ہے سوکھتا ہے، پاؤں جوتے سے چپک گئے خون کی وجہ سے۔ حضرت زید آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول انہوں نے آپ کو بہت اذیت دی ہے، آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کرو۔ اس وقت اللہ نے فرشتہ بھیجا، اللہ کی طرف سے آیا، آپ کہیں تو میں یہ طائف کے دونوں بارڈر پر دونوں سروں پر پہاڑ ہیں، اگر آپ کہیں اللہ کے رسول تو میں دونوں پہاڑ آپس میں ملا دوں اور طائف کی پوری آبادی کو چکی کے 2 پارٹ میں جس طرح دانا گیہوں پیستا ہے اس طرح ان کو پیس دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید نے منت کی کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، زید بھی خوش ہو گیا، آپ طائف بچے گا نہیں، وہ بھی زید بھی نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اب اللہ کے رسول دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں، میں تو ان کو دوزخ سے بچا رہا، جنت کی راہ دکھا رہا ہوں، یہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ پھر کہا یا اللہ جب تو طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیسنے پر قادر ہے تو ان کے دل پھیرنے پر بھی تو قادر ہے۔ آج وہی طائف ہے جو مسلمان ہے، وہی طائف آج بھی ہے۔ یہ جو محبت سے آپ دل جیت سکتے ہیں نا، وہ غصے اور بد اخلاقی اور گالم گلوچ سے آپ کبھی دل نہیں جیت سکتے۔ ابوبکر صدیق کو ایک کافر گالیاں دے رہا تھا، آپ کھڑے سن رہے ہیں، اللہ کے رسول اتفاق سے وہیں سے گزرے، آپ رک گئے، ابوبکر صدیق چپ ہیں، کافر گالیاں دے رہے ہیں۔ آخر صدیق اکبر بھی تپ گئے، انسان کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، تپ گئے، اور ایک جو کہتے ہیں نا جسے 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، وہ لوہار والا ایک بم، کوئی بڑی سی گالی دی ہوگی، ایک بم دے مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جب تک وہ گالیاں دیتا رہا آپ کھڑے دیکھتے رہے، سنتے رہے، اور میں نے ایک گالی دی ہے اور آپ فوراً ناراض ہو کے چل پڑے۔ آپ نے فرمایا جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا نا اور تو خاموش کھڑا تھا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو تیری نیکیاں لکھنے میں مصروف تھے۔ گالیاں وہ دے رہا ہے، تو صرف سن رہا ہے، اور نیکیاں تیری لکھی جا رہی ہیں، اور 30 سے زیادہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا جب تو نے جواب دیا نا، فرشتوں نے اپنا قلم دوات بند کیا، چل پڑے تو میں بھی چل پڑا۔ میرے بھائیو فرشتوں کی دعائیں لو،
فرشتوں کی لکھی ہوئی نیکیاں لوگ آپ کا گلہ کرتے ہیں، لوگ آپ کا برائیاں کرتے ہیں، آپ کو سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ فوراً یقین کر لو کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یقیناً آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی راہ حق کا داعی بنائے اور اسی سنت اور طریقے پر چلائے جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ اور آپ کا یہ وعدہ ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، اور وہ وہی گروہ ہوگا جو گروہ اس طریقے پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں 1400 سال پیچھے والا طریقہ اپنانا پڑے گا جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سوال ہے جی، کیا شیشے کے آگے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کپڑا لٹکا لیں تاکہ آپ کی شبیہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ اگر آئینہ سامنے ہے اور اس میں آپ کی تصویر نظر آ رہی ہے تو آپ اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کے آگے کپڑا لٹکا لیں۔ ویسے تو جب پہلی صف کھڑی ہوتی ہے تو دوسری صف اس کے پیچھے ہوتی ہے، تو آپ تو نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن دوسرے تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو نظر آنا نماز میں خلل کا باعث نہیں بنتا، البتہ آپ کی توجہ اگر اس طرف جائے، مثلاً آپ کو نظر آیا اور آپ کو اپنی داڑھی نظر آئی اور لگا کہ یہ داڑھی یوں ہوئی کھڑی ہے، اب آپ فوراً اس کو یوں کریں گے شیشے میں دیکھ کے، گویا آپ کی توجہ نماز سے ہٹ کر اپنے بناؤ سنگار کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس لیے یا تو اگر اس سے ہٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جائیں، ورنہ اس کے آگے کوئی پردہ لٹکا دیں۔ نمازی کا اپنا عکس نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی ہو گیا۔ کیا فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز روزانہ کی روٹین میں نماز کروانا جائز ہے؟ یعنی جو پڑھ چکے ہوتے ہیں وہی کرواتے ہیں یا دوسرے لوگ آ کے کرواتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں وہ صدقہ کر رہا ہوں میں، نفل پڑھ رہا ہوں۔ کوئی حرج نہیں، صدقہ کی تو اجازت ہے۔ صدقہ ایک شخص آپ کے ساتھ پڑھ چکا تھا، ایک دوسرا بعد میں آیا تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ صدقہ کرے؟ صحابی تیار ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ مل کے جماعت کرا دیں۔ ایک اجازت۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کرنا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مسجد میں فرض کیا کہ جی عشاء کتنے بجے ہوتی ہے؟ 7:15۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7:15 ہی ہوتی ہے، تو آپ اس حساب سے آ جائیں تاکہ آپ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ آ تو رہے تھے 7:15 کے حساب سے، راستے میں آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی، اب آپ پنچر لگوانے چلے گئے، اب جب تک آپ مسجد پہنچے تو جماعت ختم ہو چکی تھی۔ اب کوئی حرج نہیں، آپ جماعت کروائیں۔ اس طرح آپ 2 کی کیوں قید لگاتے ہیں؟ اب 10 بھی جماعتیں ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منع نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام نے آپ سے مسئلہ پوچھا، جب آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کے اوقات کو جان بوجھ کر لیٹ کریں گے، ضائع کریں گے۔ صحابہ نے کہا یعنی مثال کے طور پر اگر عصر کی نماز فرض کیا کہ آپ کے ہاں 3:30 بجے ہے، 3:15 بجے، کہ اگر 3:15 بجے عصر کی نماز ہے، اب وہ آ کے 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کے وقت کو ضائع کرنے والی بات۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کے وقت کو ضائع کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ چونکہ وہ جو حکمران ہوتے تھے نا، وہ مسجد میں نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، یعنی اب تو حکمرانوں کا معاملہ ہی الگ ہے، مسجد والا معاملہ الگ ہے، اقتدار والا معاملہ الگ ہے۔ صاحب اقتدار اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ نماز پڑھا سکے، نہ کسی کی داڑھی ہوتی ہے، نہ قل ہو اللہ کسی کو پڑھنا آتا ہے،
بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں. طواف بھی کرتے ہیں تو سفید جرابیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی میں طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اس وقت حکمران بھی ہوتے تھے، ممبر پہ خطبہ وہی دیتے تھے، مصلی پہ نماز وہی پڑھاتے تھے، جنازے وہی پڑھاتے تھے. ایسے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب وہ لوگ آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے تم اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھ لو، اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھ لو، پھر جب حکمران آ کر کے جماعت کرائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ لو. پہلی تمہاری فرض ہو جائے گی، دوسری نفل ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ بھی پڑھ لو. اس کے ساتھ اس لیے پڑھنے کو کہا کہ کہیں یہ فتنہ پیدا نہ ہو کہ وہ بولیں کہ اچھا یہ فلاں 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 بندہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے یہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا. تو پھر وہ حکمرانوں میں اور عوام میں ایک لڑائی اور تنازع کی صورت پیدا نہ ہو. تو وہاں بھی آپ نے 2 جماعتوں کی اجازت دی. تو یہ شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. کیا نماز میں سورہ فاتحہ ایک سے زیادہ بار پڑھنا درست ہے؟ اگر تو دیکھیں آپ جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، جماعت میں ہیں، تو ظاہر بات ہے امام جب پڑھے گا تو اب آپ کو حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ چپ ہو جائیں. باقی سورت بھی آپ نے نہیں پڑھ لی، سورت فاتحہ پڑھ لی، آپ نے فریضہ ادا کر دیا، اب آپ چپ ہو کر امام کی قرات کو سنیں. اگر آپ کل اکیلے پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، جماعت نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کی کوئی اور سورت کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ سورہ فاتحہ پر کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ آخر قرآن کا کوئی اور حصہ بھی تو آپ پڑھیں جو سنت کے مطابق ہے، کہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں تو سورہ اخلاص ہی پڑھیں. اور یہ سورس قرآن ہے، 10 پاروں کے برابر ایک دفعہ پڑھنے سے 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے. لیکن بہرحال اگر کسی نے 2 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ بھی لی ہے تو اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. کیا تشہد سے پہلے دوسرے تشہد میں انگلی کو کب اور کس وقت ہلانا چاہیے؟ تشہد سے پہلے، تشہد اور تشہد میں انگلی کو، یہ جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تشہد سے پہلے اور تشہد کے وقت، پہلا تشہد یا دوسرا تشہد نہیں، پہلا تشہد یا دوسرا تشہد میں کب انگلی ہلانی چاہیے؟ ہاں، بخاری شریف میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری اتحیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مٹھی اس طرح بند رہتی، انگوٹھا سیدھا رہتا، اور یہ انگلی شہادت والی تھوڑی سی خم والی ہوتی لیکن بند نہیں ہوتی، اس طرح اٹھی رہتی لیکن سیدھی نہیں ہوتی، یہ تھوڑی سی خمدار رہتی. اور سلام تک یہ آپ انگلی ایسے ہی رکھتے اور آپ کی نظر اس انگلی سے آگے تجاوز نہیں کرتی، گویا آپ کی نظر بھی اس کے اندر رہتی، اس سے آگے نہیں جاتی، اور پورے سلام تک آپ کی یہی کیفیت رہتی، اور یہی بہترین طریقہ ہے. کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کانوں میں اذان دینی چاہیے، تو کچھ کہتے ہیں ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہہ سکتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں تیسری بات آپ نے کی ہی نہیں. کچھ کہتے ہیں دینی ہی نہیں چاہیے. آج کل تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اذان اور تکبیر والا، آج کل تو یہ مسئلہ ہے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. محدثین کے مابین یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف رہا ہے، اور یہی اختلاف رہا ہے کہ آیا دونوں کانوں میں اذان دی جائے یا دائیں میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی جائے. یہ محدثین میں اختلاف رہا ہے، لیکن یہ اختلاف نہیں رہا کہ اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اور جس مولوی نے بھی آج فتویٰ دیا ہے نا، یقین مانی اسے قسم دلواؤ اس کے اپنے کان میں اذان دلی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ نیا ہے. وہ مولوی تو پرانا ہے، 50 سال تو اس کی عمر ہوگی، یہ مسئلہ 10-15 سال پرانا ہے. اس کے اپنے کان میں دلی ہوئی ہے اور دوسروں کو روک رہا ہے کہ بچوں کے کانوں میں اذان. دیکھو مسلمان کے گھر ایک چیز ٹھیک ہے، مرفوع روایت اس پر جو ہے حضرت حسن کے بارے میں، اس پر محدثین کا کلام ہے جی، وہ ضعیف روایت ہے، مرفوع روایت پر کلام ہے. لیکن صحابہ کرام کے آثار صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں اور تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور آج تک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث
سب کا ایک تواتر چلا آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی کسی بھی دور میں گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اب یہ پوری امت ایک گمراہی پر لگی ہوئی ہے صدیوں سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے، اور میں تو اسی کا قائل ہوں دائیں میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہے، لیکن اگر کسی نے دونوں کانوں میں بھی اذان دے دی ہے تو بہرحال ادا ہو جائے گا۔ مقصد اللہ رب العالمین کے ناموں کی اس کے پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتے ہی وہ بڑائی اس کے کانوں میں ڈالی جائے، اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں بچہ ہے سن نہیں رہا، لوگوں نے بڑے بڑے تجربے کیے۔ پرانے زمانے میں جو میں چکی پیستی تھی نا، بعض قرآن کی حافظ ہوتی تھی، وہ چکی پیستی رہتی اور قرآن پڑھتی رہتی، بچے گود میں ہوتے تھے یا بچے پیٹ میں ہوتے تھے، اور وہ بچے جب پیدا ہوتے نا تو وہ قرآن سے زیادہ مانوس ہوتے تھے، پیٹ میں سن سن کر قرآن سے زیادہ مانوس ہوتے تھے۔ اور اب جو بچوں کو جو ہے یہ جو کچھ سنایا جاتا ہے کچن میں، اماں کام بھی کر رہی ہے، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، فل والیوم کھلا ہوا ہے، آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے، تو وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کے یا تو وہ ڈانسر بنتے ہیں یا وہ ٹی وی ایکٹر بنتے ہیں، یعنی وہ اسی ماحول کے ہوتے ہیں، وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ بچے کے کان میں پہلی آواز یہ ڈالتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بڑے اثرات ہیں اور دور رس اثرات ہیں، تو آپ بچوں کو اس سے محروم نہ کریں۔ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں، اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ، بیوی کے جو حقوق شوہر کے ذمے ہیں کیا ان میں ماہانہ جیب خرچ بھی شامل ہے؟ آپ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گھر کا خرچہ ہے نا وہ آپ بیوی کو دے دیں کہ گھر ہی تو چلا، آپ کو الگ سے جیب خرچ نہیں دینا پڑے گا، اور وہ خوش بھی ہو جائے گی، چونکہ خرچے میں تو زیادہ پیسے آئیں گے نا۔ جیب خرچ میں تو آپ مقرر کریں گے 500، 1000، 1500، 2000، لیکن وہ آپ دیں گے 15-20 ہزار، خوش بھی ہو جائے گی اور لڑے گی بھی نہیں، بھی دیکھ تو نے تو 1500 مانگے تھے نا، یہ لے میں نے 20,000 دیے، بس میں آفس سے دیر سے آؤں سویر سے آؤں جیسے بھی آؤں، اب گھر کا خرچہ تو چلانا، میں باہر سے کما کے لاؤں گا، اندر تو خرچ کرنا، بیوی بھی خوش میاں بھی خوش۔ یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، جیب خرچ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن گھر کی ضروریات پوری کرنا جو جائز ضروریات ہے وہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کی بھی الگ کوئی پرسنل ضروریات ہیں، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے خواتین کی بہت ساری چیزیں ہیں، آرٹیفیشل جیولری ہے یا آرائش و زیبائش کی کوئی چیزیں ہیں یا میک اپ کا کوئی سامان ہے، مردوں پر حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے تو حلال ہے، تو اس کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے بننا سنورنا چاہتی ہے تو آپ یہ چیزیں اسے لا کے دیں۔ موسم کے مطابق سردی میں کولڈ کریم چاہیے ورنہ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں، چہرے پھٹ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ اس کو فضول خرچی نہ کہیں، یہ ضرورت ہے۔ بچوں کی اسکول کی فیس ہے، یا صبح بچے جاتے ہیں تو ان کے لیے بیکری کی کچھ چیزیں لے کے دینی پڑتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ وہ اس میں شامل کر کے اس کو گھر کا جو ہے وہ گھر کی آپ ملکہ بنا دیں۔ یہ بالکل یعنی اس میں آپ کی بھی عزت ہے۔ دیکھو اگر آپ اسے گھر کی ملکہ بنائیں گے تو وہ آپ کو کیا سمجھے گی؟ بادشاہ۔ دیکھیں، اور اگر آپ اسے گھر کی نوکرانی بنائیں گے تو وہ آپ کو کیا سمجھے گی؟ غلام۔ اور نوکر کا میاں بادشاہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو اس لیے اپنی بھی عزت بناؤ اور اس کی بھی عزت بناؤ۔ مساجد میں بیان کی یہ حدیث اہم اہل حدیث کی مساجد میں کیوں بیان نہیں ہوتی کہ من کنت مولا فعلی مولا؟ یہ بیان ہو نہیں گئی ہے، آپ نے جو لکھی ہے اسی مسجد میں لکھی ہے نا، اور میں نے اسے پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، ہم کہتے ہیں مانتے ہیں۔
صرف یہ ہے کہ کوئی صرف ایک نعرہ لگاتے ہیں اور اس میں مولا کا مطلب وہ الگ سمجھتے ہیں. ہم اس معنوں میں اسے بیان نہیں کرتے. ہم اس معنوں مولا تو آپ مولوی کو بھی کہتے ہیں, نہیں کہتے استاروں میں لکھتے مولانا فلاں. تو جب ایک مولوی گجرانوالا کا مولانا ہو سکتا ہے تو مدینے کا حضرت علی مولانا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. لیکن جس معنوں میں ہم مولانا کہتے ہیں اس معنوں میں کہا جائے. دیکھیے مولا کا لفظ کثیر المانی ہے. مولا کے معنی سردار بھی ہے, مولا کے معنی غلام بھی ہے. حضرت اکرمہ کے بارے میں جہاں بھی آتا ہے مولا ابن عباس ساتھ آتا ہے کہ ابن عباس کا غلام. مولا کے معنی غلام بھی ہیں, مولا کے معنی دوست بھی ہیں, مولا کے معنی سردار بھی ہیں, مولا کے معنی جناب بھی ہیں, مولانا کے معنی سید بھی ہے. تو اس معنوں میں آپ ہم جب استعمال کرتے ہیں تو دوست اللہ کے رسول نے فرمایا جو, اور ایک خاص موقع پر آپ نے فرمایا. کچھ لوگ حضرت علی کی برائی کر رہے تھے اور آپ کے پاس آ کے انہوں نے شکوہ کیا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے. اور یہ بات سچ ہے. اس کے مزید الفاظ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم یعنی علی میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ چچیرے بھائی تھے نا. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے. تو اس حساب سے آپ نے کہا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون, اور اسی طرح اور وہ بھی یعنی باپ کی طرف سے سوتیلے تھے, ماں کی طرف سے سگے تھے. حضرت ہارون تھے بھائی لیکن سوتیلے بھائی. تو اس طرح آپ نے فرمایا علی میرا چچیرا بھائی ہے. تو جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون تھا ان کے لیے, اسی طرح میرے لیے تو ہے. تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. اگر کوئی اعتراض ہے تو پھر اس کو واضح کریں. جناب وعلیکم السلام. جن معنی میں وہ لیتے ہیں نا مولا کو شاید وہ بھی بتا دیں تاکہ مسئلہ جو نا وہ تو نعوذ باللہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی علی نے پیدا کیا ہے. اب یہ معنی ہم کہاں سے لیں گے؟ بلکہ ایک وہ مر گیا ہے جو وہ کہتا تھا, اس کے کلپ آج بھی موجود ہیں کہ اللہ کا خالق علی ہے. پاکستان جو بنا ہے یہ ذوالجناح جو دلدل ان کا نکلتا ہے اس کے گھوڑوں کے سموں کا صدقہ ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہتے ہو, یہ بولے جناح اس لیے تھی کہ دلدل کے آگے اس کی اماں نے منت مانی تھی. اس کے بیٹے ہوتے تھے مر جاتے تھے, یہ ذوالجناح کے آگے کھڑے ہو کر اس نے منت مانی. اس کو یہ محمد علی جناح پیدا ہوا, اس نے اس وجہ سے اس کا نام بھی جناح رکھا, اور جناح رکھنے کے بعد یہ بڑا ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا. اس نے نہیں بنایا, یہ تو گھوڑے کے دموں کا صدقہ ہے. اب یہ معنی ہم کہاں سے مانیں گے؟ اصل میں وہ تو پورا آوے کا آوا ہی غلط ہے. شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز دینا اور سسرال کی طرف سے جہیز کا مطالبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. جہیز کا جو مطالبہ ہے یہ 100% غلط ہے. لڑکے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ لڑکی والوں کو, دیکھیے ایک بندے نے آپ کو جگر کا ٹکڑا ہی کاٹ کے دے دیا, اب آپ اس سے کیا مانگیں گے؟ اور اس سے اور آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ یہ لسٹ تھما دینا لڑکی والوں کو کہ فریج ہو, گاڑی ہو, یہ ہو, وہ ہو, ورنہ یہ ہم نہیں لیں گے, تو یہ ناجائز شرطیں ہیں. البتہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے بغیر کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, آپ اسے دینے دیں. وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے. مثال کے طور پر وہ ایسے گھر میں جا رہی ہے جس گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے, اور اسے پتہ ہے کہ جب بہو جائے گی یہ سارا سسرال جو ہے اس کا یہ کپڑے میری بیٹی سے ہی دلوائے گا, تو وہ اس نے یہ سوچ کر واشنگ مشین دے دی ساتھ میں کہ چلو میری بیٹی کو تھوڑی سہولت ہو جائے گی, تو کوئی حرج نہیں, آپ دینے دیں. لیکن آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. جی بظاہر تو کوئی مطالبہ نہیں ہوتا, اور ماں باپ مان بھی ہوتے ہیں کہ کوئی مطالبہ نہیں, لیکن وہ اس ڈر سے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر نہ دیا تو باتیں ہیں نہیں بیٹی
معاشرے کی بات. یہ عام جو ابھی رائج ہے مطالبہ ایسا تو یہ تو پھر آپ ماحول ایسا بنائیں نا، آپ ماحول ایسا بنائیں کہ تاکہ اس بچی کی زندگی وہاں عذاب بن کر نہ رہے، بات بات پہ تانے نہ ملیں کہ تو کیا لائی ہے، جو کپڑوں میں تیرے باپ نے رخصت کیا تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ اکثر ساسیں جو ہوتی ہیں نا، ساسیں، یہ ساسیں ایسا کہتی ہیں. تو تھوڑا سا ماحول بنایا جائے. اور میرا خیال ہے اگر دینی گھرانے کی لڑکی دینی گھرانے میں دی جائے تو یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی. اسٹیٹس بڑا معنی رکھتا ہے. تو آپ اسی لیے شریعت کہتی ہے ہم پلہ، جسے کفف کہا گیا ہے. تو یہ ہم پلہ جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسٹیٹس دیکھو اور اسی اسٹیٹس سے جڑو، اپنے سے اوپر بھی نہ جاؤ اور بہت زیادہ نیچے بھی نہ جاؤ. ہاں بچی اگر غریب گھرانے کی ہے اور بڑے اچھے بنگلے میں اگر آ جائے گی تو وہ خوش رہے گی، لیکن بنگلے سے اگر جھونپڑی میں جائے گی تو کبھی بھی خوش نہیں رہے گی. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. باتھ روم میں کپڑے لڑکیوں کے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھو میلے کپڑے عموماً رکھنے کی جگہ ہی بعض دفعہ باتھ روم بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس میں لٹکانے میں تو شرعاً کوئی بات نہیں. یہ راکیوں نے آپ لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے کہ کپڑے وہاں لٹکاؤ گے تو جن آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. عجیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بدن میں خوشبو ہوتی تھی، پورے بدن میں خوشبو ہوتی تھی، خوشبو لگائے بغیر خوشبو ہوتی تھی. آپ باتھ روم جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ پھر راکیوں نے ایسا ڈرایا ہوا صرف اس لیے کہ ان کی دکانداری چلے کہ خوشبو والا بندہ باتھ روم نہیں جا سکتا ورنہ اس کو جن چمٹ جائیں گے. جنوں کو دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بھئی یہی کام ہے جو انتظار میں رہتے کون آئے گا ہم چپک جائے اس کو. اگر وہ جفی ڈالے تو آپ بھی جفی ڈالے، چھوڑو ہی نہ اس کو. پھر اسی جن کو بولو پتر اب بلا راکی کو، اب وہ کچھ پڑے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا ورنہ چھوڑوں گا ہی. عجیب، یعنی یقین مانیے جن جو ہے نا، جن اللہ نے اس کو یہ طاقت اور قوت ہی نہیں دی ہے کہ آپ کے اندر داخل ہو. جو کچھ کرے گا آپ کے ذہن پر باہر رہ کر وساوس ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، اندر داخل نہیں ہوگا. اندر ایک اس طرح تو دنیا کا سارا نظام ہی معوف ہو جائے. اب مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہوں، اب میں وہابیوں والی تقریر کر رہا ہوں، اب کوئی بریلوی جن بھی یہاں بیٹھا ہوگا، لازمی بیٹھا ہوگا، وہ اٹھے میرے اندر گھس جائے اور میری زبان سے ساری تقریر بریلویوں والی کروا دے. آپ بولو گے یار اس کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھر کے کراچی سے بلوایا ہے اور ساری تقریر ہمارے خلاف کر گیا. یہ تو کہہ رہا ہے مزاریں بناؤ، یہ کہہ رہا ہے اگربتیاں لگاؤ، کہہ رہا ہے قبروں پہ کیوڑا چھڑکو. پھر دوسرا ادھر کوئی وہابی بھی جن بیٹھا ہو، اس کو آئے غصہ کہ بھی اس نے ہمارے مولوی کے ساتھ ایسا کیا، وہ یہاں سے سیدھا جائے کراچی اور اکاڑوی کے اندر گھس جائے اور اس سے ساری تقریر جو ہے وہابیوں والی کروا ڈالے، تو سارا نظام ہی درم برم ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کی یہ ضعیف الاعتقادی ہے. دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی بھی دعا بتلائی، نکلنے کی دعا بتلائی، باتھ روم جانے کی دعا بتلائی، نکلنے کی دعا بتلائی، سیڑھی چڑھنے کی بھی بتائی، اترنے کی بھی بتائی، سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی، سفر کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخلے کی، ہر دعا سکھلائی. آپ ان راکیوں سے پوچھو، بلکہ وہ جو پیغام چینل پر بیٹھ کے جو تقریریں کرتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھ، سفید داڑھی والے، آپ ان سے پوچھو کہ ایک دعا بتلاؤ جو اللہ کے رسول نے جن نکالنے کی بتلائی ہو، کہ جن اگر کسی کے اندر گھس جائے تو اس کو نکالنے کی کیا دعا ہے. آپ نے ہر دعا سکھلائی ہے، جن نکالنے کی دعا کیوں نہیں سکھلائی؟ کیوں نہیں سکھلائی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ کہ وہ جاتا ہی نہیں. تو اللہ کے بندے، آپ پڑھے لکھے ہو، پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو، تو تھوڑا سا کچھ تو اپنی عقل استعمال کرو. کراچی میں ایک دوست میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگے کہ جی قاری صاحب آپ کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا بھی تیرے کو کیا فائدہ چاہیے؟
بولے میرے اوپر 17 جن چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. اب اس کو ایک بندے نے اتنا ڈرایا ہوا. میں نے کہا کیسے تیرے اوپر 17 جن چڑھے ہوئے؟ بولے وہ فلانا تھا، وہ کراچی میں ایک علاقہ ہے منصور کالونی، فلانے کو اس نے نام لیا، میں نام لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ بندہ آپ کے پنجاب کا ہے، وہاں اس کی دکان ہے اسی طرح کی. میں فلاں بندے کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے دم کیا، خود جن نے جو میرے اندر جن تھے نا انہوں نے اس کو بھی دھکا دیا. یعنی اس نے جب پھونک ماری نا، پھونک مار کر ایسے وہ جو پھونک مارنے والا تھا وہ ایسے پیچھے کی طرف گرا، پھر سیدھا ہو کے بیٹھا. یہ طریقہ واردات ہے تاکہ آپ کو یقین آئے کہ میرے اوپر کوئی اتنی طاقتور بلا ہے کہ خود مولوی کو بھی دھکا دے دیا اس نے. پھر وہ سنبھل کے بیٹھ بھی گیا، تھوڑی دیر بعد سنبھل کے بیٹھ بھی گیا. اب اس نے کہا ارے اقبال بھائی، اس کا نام اقبال بھائی، آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے اوپر 17 جن ہیں اور 17 کے 17 افغانی ہیں، اور یہ معمولی پڑھائی سے جاتے بھی نہیں، بہت ضدی جن ہوتے ہیں. مجھے پورا ہفتہ پڑھائی کر کے ان کو نکالنا پڑے گا اور 40,000 روپے لگیں گے، 40,000 روپے لگیں گے. میرے بھائیو، آپ وہ یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، آپ یہ بچوں کو بھی یاد کرا دو، بیوی کو یاد کرا دو، خود یاد کر لو، اپنے ہاتھوں پہ پھونکو اور ہاتھوں کو پورے جسم پہ گھما لو. یقین مانیے اللہ کے حصار میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں آپ لوگ آ جائیں گے. جن کا باپ بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے. اشرف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر کسی سے ڈرتا پھرے، یہ اشرف ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا اپنے اندر سمجھ پیدا کریں. وضو پر ویڈیو کا شرعی حکم نہیں، تصویر پر. دیکھو میری تصویر تو آپ بنا رہے ہیں ویڈیو، اور مسئلہ بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. یہ تو ان سے پوچھو نا جو بنا رہا ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ میری ویڈیو بناؤ گے تو میں تقریر کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. یہ تو ان سے مسئلہ پوچھو. دیکھیے کوئی چیز جائز اور ناجائز جو ہوتی ہے نا، وہ مقصد پر ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. ابھی آپ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے صرف اتنے لوگوں نے سنا. اب یہ ان کا جو غالباً میں سمجھا ہوں، ان کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ یوٹیوب پر یا فیس بک پیج پر اس کو جا کے چڑھائیں گے، تو جو لوگ یہاں نہیں ہیں وہ بھی سنیں گے. اب یہ ایک نیک مقصد ہے، یعنی ان کا مقصد تبلیغ ہے، اشاعت ہے، زیادہ لوگوں تک اس میسج کو پہنچانا ہے. یہ مقصد نیک ہے. اور ایک یہ ہے جیسے ابھی میں مسجد سے نکلوں گا نا، بہت سارے لوگ آئیں گے، قاری صاحب ایک سیلفی ہو جائے. وہ مجھے چلتے چلتے بس وہ زبردستی کوئی ہاتھ ملا رہا ہوگا، دوسرے کو بولے گا میں ہاتھ ملاؤں گا تو فٹافٹ تصویر بنا لیں گے. تو یہ بیکار چیزیں ہیں. سیلفی کہیں گے، سیلفی. ہاں، یعنی وہ جب تک ہم سیلفی نہیں بن سکتے جب تک سیلفی نہ بنوائیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بیکار ہے. یا جس طرح شادیوں میں عموماً دولہا اتر رہا ہے، دلہن گاڑی سے اتر رہی ہے، اسٹیج پہ چڑھ رہی ہے، سہیلیوں نے دائیں بائیں اس کا وہ گھاگرا سا پکڑا ہوا ہے اور کس طرح مسکرا رہی ہے، کس طرح سہیلیوں سے باتیں، سارا یعنی وہ جو دولہا کے لیے سجی ہے سب سے پہلے اس کی زیارت ویڈیو والا کرتا ہے. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. اور اگر وہی ویڈیو والا 6 مہینے کے بعد اسی بندے کے گھر میں آئے جنہوں نے 70,000 روپیہ دے کر اس سے ویڈیو بنوائی تھی، اسی گھر میں آئے اور کہے میں تمہیں 10,000 دیتا ہوں، دلہن کو جلدی سے بولو تیار ہو جائے میں ویڈیو بناؤں گا، تو وہ کیا کہے گا؟ بنانے دے گا؟ ڈنڈے مارے گا. اب اس کی غیرت جاگی ہے. اب وہ پیسے بھی دے رہا ہے، نہیں بنوا رہا، اور خود 70,000 دے کے بنوائی ہے. عجیب فلسفے ہیں ہماری قوم کے جو سمجھ سے بالا تر ہیں. رفع الیدین فرض ہے. نماز میں رکوع کرنے کے بعد ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے؟ دیکھیے رفع الیدین فرض، واجب، سنت
یہ اصطلاحیں سب بعد کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موطا امام مالک میں روایت ہے، کسی نے 3 دفعہ پوچھا کہ وطر سنت ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا، یار ہم نہیں جانتے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم نہیں جانتے رفع الیدین فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، اللہ کے رسول نے کی ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نص صریح اس پر موجود نہیں ہے۔ ہمارے کراچی میں ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ اور شیخ بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ وہ باندھا کرتے تھے، اور ناصر صاحب اب بھی باندھتے ہیں۔ تو لیکن ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ نص صریح اس پر نہیں ہے، البتہ استنباط ہے بعض روایات سے، بعض چیزوں سے۔ اور اسی طرح جو ہاتھ چھوڑتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں کہ چھوڑنے کی کوئی نص موجود ہے تو نص صریح ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ نہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول رکوع کے بعد ہاتھ لٹکا دیتے تھے، نہ یہ صراحت ہے، اور نہ یہ صراحت ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ واپس سینے پر باندھ لیتے تھے، نہ یہ صراحت۔ اب ان کے پاس بھی ایک الفاظ وہ یہ ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا قام فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ تو جب آپ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے اس کا مطلب ہے باندھ دیتے تھے۔ جب بھی کھڑے ہوتے تھے، اذا قام فی الصلاۃ، نماز میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد ہی بندہ چونکہ کھڑا ہوا ہے تو لہذا ہاتھ باندھے گا، چونکہ حدیث میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے اذا جلس فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری، اللہ کے رسول دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے، بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے، جب بھی اذا جلس فی الصلاۃ، جب بھی نماز میں بیٹھتے۔ اس میں ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہاتھ یہاں رکھتے، یہاں ہے جب بھی نماز میں بیٹھتے تو ہاتھ یہاں گھٹنے پر رکھتے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ایک بندہ اس کو گھٹنوں میں تکلیف ہے یا ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ ہاتھ باندھے گا یا گھٹنے پہ رکھے گا؟ کیوں؟ دلیل حدیث میں تو ہے جب باندھتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تھے، وہ تو کھڑا نہیں ہوا، آپ کیوں بندھوا رہے ہیں؟ اور حدیث میں ہے جب آپ بیٹھتے تھے تو ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے تھے، اور یہ نصوص ہے دونوں، کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھتے تھے، بیٹھتے تھے تو ہاتھ یہاں رکھتے تھے۔ تو جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہاتھ آپ کھڑے ہونے والی حالت میں کیوں بندھوا رہے ہیں؟ پہلے اسے بغل میں ڈنڈے دے کے کھڑا کرے پھر ہاتھ بندھوائے۔ سمجھ اشتا کہ نشتا؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھ آ رہی۔ تو یہ لفظی جنگ ہے۔ اچھا، اب وہ کہیں گے کہ جی اس سے مراد محلن قیام ہے، یہ جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یہ محلن قیام ہے۔ تو یہی بات پھر دوسرے کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ قیام لگ رہا ہے، وہ قیام نہیں ہے، وہ اصل قومہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں قومہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو قومہ تم لوگوں نے بنایا ہے، حدیث میں تو قیام ہے، حالانکہ حدیث میں یہ صراحت بھی ہے۔ دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی کیفیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری نماز کی حالت، یہ جو رکوع اور سجدہ، دو سجدوں کے درمیان کانو سوان، یہ مقدار میں برابر ہوتے تھے، مقدار میں برابر، یعنی مثال کے اگر 1 منٹ کا رکوع کیا ہے تو سجدہ بھی 1 منٹ کا کرتے، جلسہ بھی بیچ والا 1 منٹ کا کرتے، اور دوسرا سجدہ بھی 1 منٹ کا کرتے، ما خلل قیام والقعود، سوائے قیام کے اور قعدے کے، سوائے قیام کے اور قعدے کے۔ اور اس میں وہ صحابی صراحت بیان کرتا ہے، رکوع بعد الرکوع، سجدہ بین السجدتین،
یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھیں، ما خلل قیام والقعود، سوائے قیام کے اور قعدے کے۔ گویا اس نے اصطلاحاً قیام کا لفظ استعمال کیا اور قومیں کو اس نے بعد الرکوع سے تعبیر کیا۔ جب مطلق لفظ قیام بولا تو قومیں کو اس میں شامل نہیں کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جہاں بھی مطلق لفظ قیام آئے گا اس سے فاتحہ والا قیام مراد ہوگا جو قبل الرکوع ہے۔ بعد الرکوع کو تو اس نے بعد الرکوع سے ہی ظاہر کیا۔ تو بہت ساری صراحتیں ہیں۔ بہرحال یہ لفظی جنگ ہے، میں فتویٰ نہیں لگاتا، اگر کوئی اس پہ پڑھتا ہے۔ بہرحال میرے پاس جو دلائل ہیں وہ چھوڑنے کے ہیں، اور جو باندھتے ہیں ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ باندھنے کے ہیں۔ طواف کعبہ کے وقت عورت کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم چہرے کھلا رکھتی تھیں، جب کبھی سامنے لوگ آتے تو ہم گھونگھٹ کر لیا کرتی تھی۔ گھونگھٹ جو ہے پنجاب کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، گھونگھٹ پردے کو نہیں کہتے، گھونگھٹ آڑ کو کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر دوپٹے کا ایک مثلاً دوپٹہ اڑا ہوا ہے اور مرد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک عورت یہاں سے جا رہی ہے تو دوپٹے کا ایک پلو یوں کر لے گی، اسے کہتے ہیں گھونگھٹ۔ یعنی مردوں کی سائیڈ سے اس نے کپڑا کر دیا اور عورتوں کی سائیڈ کھلی ہے، تو اسے کہتے ہیں۔ اور پردہ جو برقع ہے وہ تو سیم اس طرح آ جائے گا، بالکل اس طرح، چاہے وہ ٹوپی والا برقع ہو چاہے وہ یہ کالا برقع ہو، اس کا تو نقاب بالکل آئے گا، چہرے کو ٹچ کرتا ہوا آئے گا۔ کچھ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ نقاب تو کرے لیکن چہرے کو ٹچ نہ کرے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہ جو سائے والی ٹوپی نہیں ہوتی، کہ شیڈ والی جو ٹوپی ہوتی ہے، وہ پہلے یہ پہناتے ہیں پھر اس کے اوپر وہ نقاب ڈلواتے ہیں تاکہ شیڈ کے بعد پردہ گرے تو چہرے سے آگے رہے۔ لیکن یہ خامخواہ تکلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے آیا یہ عورت پردہ میرے حکم سے کر رہی تھی یا اس کو پردے کی عادت ہے۔ بہت ساری چیزیں، اب جیسے ناخن کاٹنا اسلام کو بڑے پسند ہے، صفائی پسند ہے اسلام، لیکن قربانی کے جو 10 دن آتے ہیں اللہ کہتا ہے ناخن نہیں کاٹو۔ اب اسی میں آدمیوں کو اتنی بے چینی ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ اسی طرح کوئی جسم کے بال نہ کاٹو، آدمیوں کو بے چینی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ اس پر پورا نہیں اترتے، اب اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بعض دفعہ بعض جائز چیزیں بھی روک کر اس کو آزماتا ہے۔ اب دیکھیے رمضان میں آپ صرف رات کو بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، دن میں چونکہ روزہ ہوتا ہے آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن جب آدمی رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے تو وہ رات کو بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ بیوی جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے، لیکن اللہ نے یہ 10 دن اس کو روک دیا۔ ویسے آپ ہر روز گھر جائیں، لیکن آپ ان 10 دنوں میں اگر اعتکاف بیٹھے ہیں تو آپ گھر بھی نہیں جا سکتے۔ آپ کو کوئی چیز منگوانی ہے تو کسی سے منگوا لیں۔ ہاں بیوی آپ کو ملنے آ سکتی ہے مسجد میں اعتکاف میں، اسی معتکف میں آپ سے ملے گی، جو بھی گھر کی ضروری بات ہے مشورہ ہے کرے گی، پھر چلی جائے گی۔ آپ بھی اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، بہرحال میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ حالت احرام میں اگر عام طواف کر رہی ہے تو اس میں پردہ کرے گی، ہر صورت کرے گی۔ حالت احرام میں عورتوں کا الگ سے احترام نہیں ہوتا، یعنی احرام الگ سے نہیں ہوتا ہے، وہی کپڑے ہوتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، بس اسکارف وغیرہ ایسا ہو، بال سارے چھپے ہوئے ہوں، اور جس طرح عموماً ایرانی عورتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں، اس کو اسکارف ہی بولتے ہیں میرا خیال ہے، کہ فیس کا ایریا کھلا ہوتا ہے باقی سارا ڈھکا ہوتا ہے، صرف حالت احرام میں، باقی ہر حالت میں وہ پردہ کرے گی، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن کچھ علماء کا ہم میں بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ وہ ہر صورت پردہ کرے گی۔ ناخن پالش لگی ہو تو عورتیں نماز پڑھ سکتی ہے؟ ناخن پالش ناخن کو رنگ نہیں دیتی بلکہ اوپر اپنی لیئر چڑھاتی ہے، اسی لیے اس کو جب سوکھ جاتی ہے آپ اگر ناخن سے کھرچنا چاہیں تو وہ چھلکا اترتا ہے،
تو جب وہ لگا کر وضو کرے گی تو گویا وہ ناخن اس کے خشک ہی رہیں گے، پانی چھلکے کے اوپر لگے گا، ناخنوں کو نہیں لگے گا، تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وضو پہلے کر لے اور ناخن پالش کے اندر کوئی ناجائز چیز، حرام چیز اس کے اندر نہیں ہے، مجھے چونکہ اس کے نسخے کا معلوم نہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو ناخن پالش سے پہلے اگر وضو کر لے اور پھر اوپر ناخن پالش لگا لے تو اس کا وضو جب تک برقرار ہے تو برقرار ہے، اور جب نیا وضو بنائے گی تو ناخن پالش پھر اسے اتارنی پڑے گی۔ یہ ہو گیا۔ نماز با جماعت کی ویڈیو بنانا جائز ہے؟ یہ ویڈیو کا ہو گیا یار۔ جادو، دم، درود کرتے ہیں جو قیمت کے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یہ بھی میرا خیال ہے ہو گئی ہے بات۔ دوسری طرف بھی ہے۔ ٹی وی کے فتنہ کے متعلق کوئی وعید ہے؟ اگر ہے تو بیان فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹی وی تھا ہی نہیں تو آپ نے وعید کیا فرمانی تھی؟ یہ تو ہے ہمارے وقت کی چیز ہے۔ اصل میں کوئی بھی ایجاد ہے نا، ایجاد بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اس کا جو استعمال ہے، مثلا چھری ہے، چھری بنانے والی نے چھری بنائی، اب اگر یہ آپ مہمانوں کے ہاتھ میں دیں اور آگے پلیٹ میں سیب رکھ لیں تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ اور ایک بندہ کہہ رہا ہے یار میں فلانے گھر میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں، آپ نے اسے چھری پکڑا دی کہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ بنے تو اس سے اپنا کام کر لینا۔ اب وہ چھری ظاہر بات ہے اس کے لیے گناہ میں تعاون ہے، تو اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اس چیز سے، ٹی وی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اس سے کر کیا رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے تبلیغ کا کام لینا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے لیے باعث ثواب بھی بن سکتا ہے، اور آپ اگر اس سے فحاشی اور ریانی پھیلانا چاہتے ہیں تو وہی چیز آپ کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ مشرک کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ابئی، یہ جو تھا عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا جنازہ پڑھا، حضرت عمر نے روکا، آپ نہیں رکے۔ جب آپ نے پڑھا لیا تو اب جبریل امین آئے کہ اللہ کے رسول آج کے بعد آئندہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آج کے بعد ایسے بدبختوں کا نہ کبھی جنازہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر آنا کبھی۔ تو اب جو ہے وہ منع ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ مشرک امام نہیں بن سکتا، مشرک امام کے قابل ہی نہیں، اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی چاہے جائے کہ آپ اس کی اقتداء کریں اور اس کو امام بنائیں، اسے اتنی ساری عزت دیں، یہ مناسب نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جیسے درس کا ایک وقت تھا نا کہ آدھا گھنٹہ، سوالوں کا بھی کوئی وقت ہے؟ کیونکہ صبح ایک جگہ درس ہے، صبح فجر میں درس ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو سوال میرے پاس آ چکے ہیں میں ان کو دیکھ لیتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اگر اور سوال ہیں تو وہ جگہ کا کیا نام ہے؟ کنال ویو ابو بکر مسجد میں صبح درس ہے، اور یہاں تو میرے خیال ہے انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کھلایا اور نہ ہی کھلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہاں انہوں نے 400-500 بندے کا بہترین ناشتہ بنایا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ناشتہ بھی کروائیں گے اور یہاں والی کسر بھی وہ نکلوائیں گے انشاءاللہ۔ کھانسی شدید ہے، اس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے خارج ہو جاتے ہیں، بار بار وضو کرنا چاہیے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہر نئی نماز میں نیا وضو کرے، مثلا ظہر کے لیے ایک دفعہ کر لیا وضو، پوری ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر عصر کے لیے ایک وضو کر لیا، عصر پوری پڑھ لے، اس طرح، اور پیڈ وغیرہ کا استعمال کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تم میں خون کی جگہ دوڑتا ہے، آپ نے کہا کہ جسم کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی، ایک تکلیف تھی،
اور وہ اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ایک بیماری نے چھوا ہے، ایک تکلیف نے چھوا ہے، اور تو مہربانوں کا مہربان ہے، میرے حال پہ رحم فرما. اور دوسری جگہ اسی چیز کو فرماتے ہیں انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے. شیطان کا لفظ قرآن نے بیماری پر بھی استعمال کیا. یہ جو خون میں ہمارے اندر خون خود جرثومہ ہے، خون خود ایک بیماری ہے. اگر صحت مند خون ہے تو اس کے جرثومے اتنے صحت مند ہیں جو ہماری زندگی کا باعث بنتے ہیں. اگر وہ جرثومے بیمار پڑ جائیں، کم پڑ جائیں، جتنی مقدار ہماری صحت کو چاہیے کم پڑ جائیں تو وہ ہمارے لیے بیماری ہے. بعض کے سفید سیلز ختم ہو جاتے ہیں، جس کو یہ ڈینگی وغیرہ ہوتا ہے وہ سفید سیلز اس کے ختم ہوتے ہیں، پھر اس کو ایسی چیزیں دینی پڑتی ہیں جس سے سفید سیلز جو ہیں وہ بنے، ورنہ خون اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگر سیل سفید ختم ہو جائے تو یہ بیماریاں ہیں. جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام ایک جگہ اس کو بیماری کہتے ہیں اور دوسری جگہ اسی کو شیطان کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے، اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں جی نہیں وہ شیطان ہی ہے، بیماری نہیں ہے شیطان ہے، تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا، جس کی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی، کہ جو سود خور ہیں یہ روز آخرت ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھوا ہو. وہ قرآن مجید میں کیسے آیت آتی ہے؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو سود خور ہیں قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے خبتی بدحواس جیسے شیطان نے انہیں چھو کر خبتی بنا دیا. اب گویا شیطان کے چھونے سے بندہ خبتی اور پاگل ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الضر، اور دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے چھوا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام میں کچھ دماغ میں کوئی اس طرح کا فطور خلل کوئی آیا شیطان کے چھونے سے؟ اگر اس سے مراد شیطان ہی ہے، آیا کچھ؟ نہیں آیا. تو یہ وہ شیطان نہیں ہے، وہ بیماریاں ہیں جو وہ جس کے جرثومے ہمارے اندر گھومتے ہیں، خون میں ہی گردش کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ہر بیماری اور انجیکشن بھی لگتا ہے تو ہماری اصلاح خون کے ذریعے کرتا ہے. بلڈ کے جو جرثومے ہیں وہ ایک میسنجر ہیں جو اس دوائی کا میسج لے کر کے پورے جسم میں ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں، اور جس سے آدمی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ شیطان نہیں ہے جو اندر گھستا ہے. اچھا، پھر وہ میں حیران ہوتا ہوں، یہ جتنے بھی راکی ہیں آپ کو تو بولیں گے آپ میں جن ہے اور آپ ہم سے علاج کروانا، اور خود کے کبھی گھٹنے میں بھی درد ہونا سیدھا ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی تو اپنا بھی دم کر. جب تیرے دم میں اتنی طاقت ہے، تو بڑے بڑے طاقتور افغانی جن بھی نکال دیتا ہے، تو اپنا گھٹنا بھی ٹھیک کر. خود جو ہے وہ ہسپتال جائیں. یہ ایسے بکھنڈ بنائے ہوئے انہوں نے. بعض بھائیوں کو شلوار اور پیٹ یا کپڑا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے، پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، یعنی بڑھا ہوا ہوتا ہے. بعض علماء نے فتاویٰ دیا ہے کہ نماز کے دوران لباس بھی سجدہ کرتا ہے، لہٰذا اس کو فولڈ کریں. کیا فولڈ نہ کریں؟ اصل میں کچھ لوگوں کے درزی بڑے ایماندار ہوتے ہیں، جتنا کپڑا دو سارے کا سارا لگا دیتے ہیں، اس لیے آپ کی شلوار پجامہ پینٹ بڑی ہو جاتی ہے. اللہ کے ولی، یہ مسئلہ مسجد میں آ کر شروع نہیں ہوتا کہ جی جب آپ مسجد میں آئیں تو پینچے اوپر کریں، پینٹ اوپر کریں، پجامہ اوپر کریں. یہ مسئلہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا. یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کپڑا خرید کر اپنے درزی کو سلوانے کے لیے دیتے ہیں اور اپنے جسم کی پیمائش کروا رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے.
آپ پیمائش ہی ٹخنے سے اوپر کی کروائیں. مولویوں کی شلواریں کیوں نہیں ٹخنے سے نیچے جاتی؟ وہ نہیں فولڈ کرتے، اس لیے کہ ہم سلواتے ہی اتنی ہیں. ناپ وہ جو جب گزی دیتا ہے نا انچی ٹیپ، ہاں بھی مولوی صاحب کہاں باندھتے ہو وہیں رکھ لو، ہم یہاں ناف کے برابر والے ایریے میں یہاں رکھ لیتے ہیں، اور ہماری عادت ہے یہی باندھتے ہیں. یہاں رکھ لی، اب نیچے اس کو کہتا ہے بھی ٹخنے سے اوپر، تیار ٹخنے سے اوپر رکھنا، تو وہ اس حساب سے بنا دیتا ہے. کبھی بھی ہماری شلواریں نیچے نہیں بنتی. تو اس طرح یہ آپ کا اپنا قصور ہے. آپ درزی کے پاس جب جاتے ہیں یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے. کیا ایسے مولوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو سنت کے مطابق نہیں پڑھاتا؟ ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پڑھنی نہیں چاہیے. جو نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھاتا اس کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں چاہیے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے قبول کر لی، اور نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے قبول نہیں کی. تو مجھے کیا پتہ اللہ کی قبول کرنے نہ کرنے کا؟ مجھے کیا پتہ. البتہ جو سنت کے خلاف پڑھاتا ہے اس کے پیچھے پڑھنی نہیں چاہیے. دوسرے مسالک میں رفع الیدین دیگر سنت وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو ٹھیک ہے، اس کا جواب ہو گیا. مسجد میں گفتگو کرنا، بعض بھائی نماز کے 2-3 منٹ بعد گفتگو شروع کر دیتے ہیں جبکہ نمازی فرض اور سنن ادا کر رہے ہوتے ہیں. خیر اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن آواز اتنی رکھیں کہ جو دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. بس ہم ان کو بات سے نہیں روک سکتے. اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی کو مسجد میں بات کرنے سے نہیں روکا، بس یہ کہا ہے کہ اچھی باتیں کرو، بری بات نہ کرو. اور بری بات تو آپ بازار میں بھی کریں گے تو بری ہے، بری باتوں سے روکا ہے، اچھی بات سے کہیں بھی نہیں روکا ہے. اور یہ بھی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ وضو کے دوران باتیں کرنی منع ہے، کھانے کے دوران باتیں کرنی منع ہے. کہیں منع نہیں، نہ کھانے کے دوران نہ وضو کے دوران. یہ وضو کے دوران والی حدیث انتظامیہ نے خود گھڑی ہے. جہاں مسجد میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اب لوگ باتیں کر رہے تو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی ضائع جا رہا ہے، انہوں نے حدیث بنا کے لکھ دی کہ وضو کے دوران باتیں کرنی منع ہے. بھی تم ویسے سختی سے کہہ دو کہ وضو گھر سے کر کے آؤ، حدیث ضرور بنانی. اچھا اب وہ کھانے کے دوران باتیں کرنی. وہ ایک مولوی سے کسی نے دعوت کے موقع پر جب دسترخوان پہ بیٹھے، چیزیں بڑی اچھی اچھی تھی، مولوی سے سوال کر لیا. اب سوال تو ہوتا ہے چھوٹا سا، اب جواب ہوتا ہے لمبا. اب مولوی بے وقوف تھا اور جواب دینے بیٹھ گیا. اب جب جواب پورا ہوا دیکھا تو دسترخوان پہ سارا تھال ہی خالی. اس نے فتویٰ دے دیا کہ کھانے کے دوران باتیں کرنی حرام. تو یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یہ اس طرح کی روایتیں ہیں، باقی حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں. دیکھیے انشورنس کی کوئی بھی شکل، چاہے اس کو آپ بیمے کا نام دیں یا اسلامی بینکوں کا تکافل کا نام دیں، لائف انشورنس دیں، یا جسم کے مختلف پارٹس کی انشورنس ہے، یا فیوچر کی انشورنس ہے، بچوں کی انشورنس ہے، ان کی تعلیم کی انشورنس ہے، یہ سب ناجائز ہے. اس لیے کہ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں. اسلامی بینک والے کہتے یہی ہیں اس کو کفالت کہ دیکھو جی صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا، کوئی کمزور ہو جاتا تھا، بیمار ہو جاتا تھا، کوئی نقصان ہو جاتا تھا، سارے مل کے اس کی ہیلپ کرتے تھے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں تکافل ہے. لیکن جو بینکوں نے شروع کیا یہ تکافل اس لیے نہیں کہ یہ اس کی مدد کرتے ہیں جو ان کا پریمیم خریدے، ہر مہینے ان کو منتھلی پے کرے، یہ اس کی مدد کریں گے. صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ لوگ پیسے دیں گے تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے. تو اس لیے کہ وہ تو میزان بینک کے چیئرمین ہیں نا بابا. مجھے بھی آپ چیئرمین بنا دے تو ہو سکتا ہے میرے موقف میں بھی لچک آ جائے. کیا
تو صاحب نے کہا میرے پیج پر آج تک لگا ہوا ہے. ایک نیریٹو تو میڈیا بلڈ کرتا ہے نا، تو اس کے اگینسٹ ہمارے جو وہ ان کی اتنی ووکل ان کی آواز نہیں ہے. وہ تو بوڑھے ہیں نا، ہمارے امیر بوڑھے ہیں، آواز تو جوانوں کی ہوتی ہے. سبحان اللہ.